الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور.
آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور آپ کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان, اور میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, جو قدر جو آتے نمازی, ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ. الوداع 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 ماہ رمضان. ناظرین آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہیں. ناظرین آج ہو سکتا ہے آج اختتامی روزہ ہو اور کل عید ہو, تو ناظرین ہماری یہ کوشش ہے کہ آج اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ایک بہترین پیغام, آج بھی انشاءاللہ عالم دین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, نعت خواں بھی موجود ہے. آج ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے, تو کیوں نہ آپ مہمانوں کو تعارف کرائیں, تو پھر چلتے نعت رسول. بالکل ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, اگر میں ان کی بات کروں تو کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں. حیدرآباد میں آپ صحافتی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں, حیدرآباد نیوز کو دیکھتے ہیں, حیدرآباد نیوز کی کاوشوں کو دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے. جی ہاں, میری مراد سی ای او حیدرآباد نیوز جناب زہیب لطیف ناظر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کو. اور ناظرین آج 29واں روزہ ہے, 29 روز تک کیمرے کے پیچھے بیٹھ کر اس ٹرانسمیشن کو چلاتے رہے, تو ہم نے آج کہا کہ بھائی آج آپ نے آگے بیٹھنا ہے, آپ سے باتیں کریں. 29 دن کے 29 گیسٹ لائن اپ کرنا, چیزیں کرنا, سارے کام کرنا, اس کے بعد ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ رمضان کس طرح گزار رہے تھے, تو آج ان سے باتیں کی جائیں گی. مزید کون لوگ موجود ہیں ہمارے؟ جی انصف بھائی آج ہمارے درمیان موجود ہیں حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں جناب علامہ مولانا محمد ارسلان قاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. اور ساتھ موجود ہے نعت خواں محمد امان نقشبندی. السلام علیکم امان بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ملتمس ہوں جناب محترم محمد امان نقشبندی صاحب سے ہدیہ نعت پیش فرمائیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصبر بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھے کو, ہاں پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھے کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھے کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا, ہاں پنجتن کے وسیلے سے مانگا. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ناظرین, آج الحمدللہ ہم لوگ 29ویں روزے تک پہنچ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کا روزہ ہمارا, آج کی افطار ہماری اس رمضان کی آخری افطار ہو اور بعد نماز مغرب عید کا چاند نظر آ جائے, اور اسی لیے ہم نے آج کے پروگرام میں عید کے چاند کو بلا لیا ہے. زہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کی طرف آؤں گا, مجھے بتائیے گا, ہم نے سب سے پوچھا کہ رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ رمضان تو انصف قریشی ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرتا ہے, اور اللہ پاک اس میں بڑی برکتیں ڈالتا ہے. اور رمضان المبارک میں سب سے بڑی جو ہماری مصروفیات ہوتی ہے وہ حیدرآباد نیوز کی جو یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے, یہ ہماری سب سے بڑی مصروفیت ہوتی ہے, جس میں آپ ہو گئے,
محمد علی نقشبندی ہیں اور پوری ٹیم ہماری اس میں شامل ہوتی ہے ہمارے ساتھ. تو بس یہ سب سے بڑی مصروفیت ہے. ساتھ ہی ہم رمضان المبارک کو انجوائے کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ایک ساتھ پورے رمضان المبارک میں افطاری کرتے ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے. پھر بیچ میں دن میں آرام کا بھی موقع مل جاتا ہے. تو رمضان المبارک میں سمجھتا ہوں بڑا اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے, اسپیشلی ہم حیدرآباد نیوز والوں کے لیے ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں. بہت شاندار, بہت شاندار. اچھا بھائی 29 دن حیدرآباد نیوز کے سٹاف کے ساتھ آپ نے افطاری کی, کبھی پکوڑوں پہ جھگڑا, کبھی شربت پہ جھگڑا, ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے؟ دیکھیں اس معاملے میں تو سب سے زیادہ موڈ آف اگر کبھی کسی کا ہوتا ہے تو وہ ہمارے شاکر قریشی کا ہوتا ہے. اس کے حصے میں پکوڑے سے کم آتے ہیں. اس کی جان ماشاءاللہ اتنی ہے کہ وہ پکوڑے کم پڑ جاتے ہیں, اس کی جان قابو نہیں کر پاتی اس کو, لیکن بڑا مزہ آتا ہے. اس کے پیچھے فن بھی بہت ہے. ہم لوگ رمضان المبارک کو جس طرح روزے کو, جس طرح نماز کو انجوائے کرتے ہیں, اسی طرح ماشاءاللہ سے ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ رمضان المبارک کو انجوائے کرتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے. بالکل. جی ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دن جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ, تو بیہائنڈ دا سین بہت مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کام کرنے میں, کبھی کبھی تھکاوٹ بھی جاتی ہے, کبھی کسی کو روزہ بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ مینج کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور صرف اسکرین پر یہاں آپ کو 2 لوگ نظر آتے ہیں ٹیم میں سے, باقی پورا اسٹاف جو ہے وہ بیک اسٹیج کام کر رہا ہوتا ہے پورے 29 دن. تو یہ تمام تر لوگوں کی اس میں محنت شامل ہے, جو لوگ اس میں جو ہے وہ اپنی اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب بھی موجود ہیں, تو علامہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت سارے روزے ہمارے ساتھ گزارے ہیں, تو آج ان سے کیا سوالات کرنے لگے ہیں؟ جی علامہ صاحب, اتنے سارے دن ہم نے ایک ساتھ گزارے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ٹیم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مہینہ جو ہے وہ میرا تقریباً یہ 3-4 سال ہو گئے ہیں کم و بیش, اور زیادہ وقت جو ہے وہ حیدرآباد نیوز چینل کے ساتھ ہی نکلتا ہے. صحیح. اس کے دوران جو ہے نماز, تلاوت, تراویح اور جاب ہے, ظاہر ہے اس کی ڈیوٹی وغیرہ کے معاملات بھی ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ اتنا میرا خیال ہے سب سے زیادہ پروگرامس میں نے دیے ہیں. جی پروگرام بھی سب سے زیادہ آپ نے کیا, اور ماشاءاللہ 25 روزے کو تو ایک لطف ہی الگ تھا, بڑا سکونوں میں میسر ہوا ہوگا. یعنی کہ اچھا ایک تمام ٹیم کے لوگ بھی زیادہ تھے, اور ایک دوست احباب بھی آئے ہوئے تھے. جی اور کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا ایک بڑا محبت کا تعلق ہے حیدرآباد نیوز چینل کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ. خصوصی طور پہ جو ہے وہ عزیر بھائی کا نام لینا چاہتا ہوں میں, زہیب بھائی کا. تو ان لوگوں کی محبت ہے, یہ بلاتے ہیں, محبت دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں. اور یہ کہ میرا ایک بہت اچھا وقت گزرا ان لوگوں کے ساتھ پہلے بھی, اس دفعہ بھی. اس کے علاوہ تو بہت کیا کہہ سکتا ہوں کہ بس اب رمضان جانے والا ہے. جب آیا تھا تو آنے کی اپنی خوشی ہے, لیکن اب جانے والا ہے تو اس کا ایک اپنا دکھ ہے کہ رمضان کی رونقیں چلی جائیں گی, مسجدوں کی رونقیں چلی جائیں گی, اور گھروں کا جو ایک نظام ہوتا ہے بالکل ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں سب, ٹائم سے اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا, وہ ساری چیزیں بہت زیادہ مس کی جائیں گی. اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ لاسٹ ایئر جو رمضان میں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے, جن کے ساتھ ہم لوگوں نے وقت بتایا, آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اب خدا جانے کہ جب اگلے سال رمضان کا مہینہ ہمیں ملے گا تو ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا کتنے احباب ایسے ہوں گے جو ہمارے بیچ نہیں ہوں گے. تو اللہ سے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت مند رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اور بھی رمضان نصیب فرمائے. اور تمام جو ٹیم مینجمنٹ ان کو بہت مبارکباد میری طرف سے کہ بہت محنت کی آپ لوگوں نے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بہت ایفرٹس ہیں آپ لوگوں کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ مزید برکت اللہ آپ کو عطا فرمائے, اس سے بڑے اسٹیج پہ آپ کام کریں, پروگرام کریں. ویسے بھی یہ ویب ٹرانسمیشن کا تو نمبر 1 چینل ہے آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت پر جو ہے ویب سے ہٹ کے بھی آپ ٹی وی کے اوپر چینلز پہ بھی دکھائی دیں گے انشاءاللہ. اور میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین, آپ کو بھی یہ بات بتاتا چلوں کہ علامہ محمد رسلان صاحب نیازی صاحب, اور ساتھ علامہ محمد زبیر قریشی صاحب, جن کا ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں رہا, جو یہاں پر وقت دیا, اور ساتھ علامہ انعام رسول صاحب اور علامہ محمد قاسم قادل صاحب اور دیگر علماء کرام نے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائم دیا, بہت اچھا ہمیں ٹائم عطا فرمایا. اور ساتھ ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے میری ماشاءاللہ, ہمارے سہیل بھائی ہوئے, ہمارے امان بھٹی صاحب ہوئے, اور ہمارے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں سمرو صاحب, حیدر سمرو صاحب ہوئے, اور ساتھ ہی عبدالرحمان خان زئی صاحب ہوئے, اور ہمارے مزمل بھائی, عباد بھائی, اور شاکر بھائی جو کہ ماشاءاللہ پکوڑے والی سرکار کے نام سے مشہور حضرت صاحب نے کر دی, وہ ہوئے. اور ساتھ بالخصوص ہمارے چینل کے مالکان جناب عزیر خان زئی صاحب, اور ساتھ زہیب لطیف نیازی صاحب, ان سب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. اچھا, آپ جتنی شدت سے شکریہ ادا کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو شاید پکوڑے اس بار صحیح ملے؟ نہیں, میرے کو عبدالرحمان خان زئی صاحب نے تھیلیاں بھر بھر کے عطا فرمائے تھے کہ علی بھائی یہ افطار کے بعد بھی کھانا ہے. تو پھر آپ نے کھا لی ہے؟ جی یہ میں عبدالرحمان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمارا خیال کیا, اور سب کا ہی خیال کرتے تھے. عبدالرحمان میں عباد ہوئے ماشاءاللہ. جی بالکل بالکل. ناظرین, یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آخری روزہ, تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے 28 دن لگاتار آپ لوگوں تک دینی مسائل بھی پہنچائے, دنیاوی باتیں بھی کی, آپ سے لوگوں کو ملوایا بھی,
تو اب کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ جو آف کیمرہ کام کرتے رہے جنہیں آپ نے نہیں دیکھا تو آج ان سے کچھ چٹ چیٹ کر لی جائے. وہ لوگ جو مستقل طور پہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ محنت کرتے رہے. ظاہر سی بات ہے اگر عالم دین صاحب یہاں پر آ رہے ہیں تو وہ بھی تیاری کے ساتھ آپ کے سوالوں کے جوابات لے کر حاضر ہوتے تھے. ہم لوگ محنت کر رہے تھے, یہ پیچھے جو بیک اسٹیج ٹیم کام کر رہی ہے انہوں نے گیسٹ کو لائن اپ کرنا ہے, چیزیں دیکھنی ہے, ٹائم پہ پروگرام شروع کرنا ہے, ایک ایک چیز کو باریک باریک نقطوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ بہت محنت کا کام ہوتا ہے. تو آج ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیم کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کی جائے. چلیے بھائی آپ سے سوال کروں گا میں, 28 دن آپ کا میرا ساتھ رہا, ہم ایک ساتھ سامنے آتے رہے, کیسا لگا آپ کو 28 دن کام کر کے؟ آپ تو ماشاءاللہ ہر سال کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی ٹیم کے ساتھ, میرے ساتھ کیسا لگا؟ ماشاءاللہ انصاف بھائی بہت اچھا لگا اور آپ ماشاءاللہ دوست بھی بہت اچھے ہیں ہمارے اور بھائی بھی, اور ماشاءاللہ ہمارے ہمدرد بھی اور رہنما بھی ہیں ہمارے, اور بہت کچھ باتیں ایسی تھی جو آپ سے سیکھنے کو ہمیں ملی ہیں اور بہت سارے معاملات ایسے بھی ہوئے کہ ماشاءاللہ جو یادگار رہ گئے. میں بہت خوشی ہوئی مجھے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ایک کامیاب ٹرانسمیشن الحمدللہ ہم نے کری ہے, اور میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو بھی کہ جن کا ہمارے ساتھ تعاون رہا, جو اسپانسر ہیں ہمارے, ان کا بھی میں بہت 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 شکر گزار ہوں. میرے مالکان تو بعد میں شکریہ ادا کریں گے, بلکہ میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مالکان اور ہم ایک ہی ہیں, تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مالکان کی طرف سے بھی اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا تعاون ہے اور رہے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آگے سے آگے اچھی سے اچھی ہم ویب ٹرانسمیشن کا نمبر 1 چینل ہے اور کرتے رہیں گے. اچھا زہیب بھائی, مستقبل میں کیا سوچا ہوا ہے, کیا ڈیسیجنز لیے میں, کیا کرنا ہے آگے جا کے حیدرآباد میں؟ دیکھیں مستقبل میں تو ہم سب حیدرآباد نیوز کو مزید انشاءاللہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان دیکھے, پوری دنیا میں حیدرآباد نیوز کو لوگ دیکھیں, اور حیدرآباد کی ایک پہچان, جو اصل پہچان ہے حیدرآباد کی, وہ پوری دنیا کے سامنے آئے. ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حیدرآباد کی پازیٹیوٹی کو انہینس کریں, حیدرآباد میں پازیٹیو چیزوں کو دکھائیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے, لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پر جو کمپنیز ہیں, خاص طور پر میں کرونا پینٹس کا, گلیمر پینٹس کا, عادل بھائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا تعاون ہے ہمارے چینل حیدرآباد نیوز کے ساتھ, اور ہر اوکیزن پہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آصف میمن ہیں برج پاور کے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہد بھائی ہیں لطیفہ بریڈ کے, جہازیب بابا ہیں بابا گروپ آف کمپنی کے. اس کے علاوہ فہد میاں ہیں حاجی محفوظ شیرمال کے, اور اسمال چیمبر ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کا حیدرآباد نیوز پر ہاتھ ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح سے بریگیڈیئر عامر زاہد خان ہیں نمل کے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے حیدرآباد نیوز دن بہ دن عوام میں مقبول ہو رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا کرے, تاکہ یہ اسی طرح نئے ٹیلنٹ کو, آنے والے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے رہیں اور ان کا ساتھ دیتے رہیں. اچھا آپ کو میں مبارکباد ایک چیز کی اور دوں گا ٹرانسمیشن کے علاوہ, کہ محمد عباس صاحبزادہ آپ کے ہیں نا, محمد حسن, جو جن کی ولادت رمضان سے پہلے ہوئی ہے, محمد حسین خان, محمد حسین, ماشاءاللہ ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں میں اپنے سی او صاحب کو کہ ماشاءاللہ ان کے یہاں رمضان کریم سے قبل جو ہے صاحبزادے کی ولادت بھی ہے. اللہ کریم ان کے بچوں کو قرآن کا قاری, قرآن کا حافظ بنائے, اور جو خواہشیں انہوں نے سوچی ہوئی ہے, جس طرح اکثر یہ میں سے تذکرہ بھی کرتے ہیں محمد علی, میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی کیا, آپ کے سارے جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے قرآن کے قاری, قرآن کے حافظ بنائیں, اللہ کریم سارے والدین کی یہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اچھا میں ایک دو سوالات تھوڑے ہمارے پاس جو رہ گئے تھے ناظرین کی طرف سے, وہ علامہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ ہم نے دیکھا کہ مذہبی فنی ویڈیوز بنتی ہیں کچھ ہمارے پاس اسکیچز وغیرہ کی صورت میں, یا ہم 3D اینیمیشن کی صورت میں بنتی ہیں, عید کی مبارکباد ہو گئی, یا اس کے علاوہ بھی کچھ اسلامک ویڈیوز بنتی ہیں, تو وہ بنانا یا وہ شیئر کرنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بالکل اقتدام پہ آ کر. اور حیدرآباد نیوز چینل کا اب تو یہ خاصہ ہو گیا ہے کہ میں جتنے وقت سے یہاں آ رہا ہوں, آنے سے پہلے بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں دیکھے جائیں تو وہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لوگ بتاتے خود بھی کہتے ہیں میسیجز پہ بھی یا مل کے کہ اس باتوں کو جو آپ ٹرانسمیشن میں حصے میں شامل کریں اور ان سوالوں کو اٹھائیں. یہ جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں موبائل کے اندر ہمارے یہاں اصل جو موبائل فون آیا تھا یہ آیا تھا چیٹنگ کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے. اب پھر اس کا استعمال, اس کے بعد نئی نئی چیزیں آنی شروع ہو گئی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ چیزوں کا منفی استعمال بہت زیادہ ہے. اسلامک ویڈیوز ہو گئی یا اسلامک ہمیں کوئی تعلیم دینی ہو یا کوئی پیغام دینا ہو تو ہم اس کو پازیٹیولی دے سکتے ہیں, وہ مذہبی چیز ہے خالی. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہم ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فنی بات شامل کر دیتے ہیں اور پھر اس چیز کا تقدس, اس چیز کی حرمت جو ہے وہ بالکل پامال ہو جاتی ہے. اگر آپ رمضان کی, عید کی یا کوئی بھی اسلامی ایونٹ کی مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں یا اس کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں, اس کو بہت پازیٹیو بنائیں جس کے اندر لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے, ان کو اس کے بارے میں علم ہو. یہ کہ اس کو پھر بعض اوقات ایسے میسیجز بنائے ہوتے ہیں جیسے قرآن کی آیت کریمہ ہوتی ہے, اس میں اللہ مخاطب کر رہا ہے, اے ایمان والو نماز پڑھو, زکوٰۃ دو. پھر لوگ اس کو اسی انداز میں اے ایمان والو یہ کام کرو, یہ کام کرو. تو وہ قرآن کے طرز پر ایک بہت ہی غلط کام, گھٹیا سا کام کر رہے ہوتے ہیں.
قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے, ایسے حدیث کے معاملات ہیں. تو اس طرح کے فنی میسیجز موبائل پر بنا کے بھیجنا ہو یا ویسے عام زندگی میں گفتگو میں بولے جائیں, یہ بہت غیر مناسب ہوتا ہے, اور اس میں بعض اوقات بہت توہین کے پہلو بھی نکلتے ہیں. اور پھر جس طرح کی حالت ابھی چل رہے ہیں, لوگوں کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, انجینئر بننے کا شوق ہے, لیکن کسی بھی شخص کو صاحب علم دینی اعتبار سے وہ بننے کا شوق نہیں ہے, نہ سیکھنے کا شوق ہے. تبصرہ کرنے کا شوق سب کو ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو مجھے گزشتہ کچھ دنوں پہلے کہی بھی گئی تھی, میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل سے وہ بات بھی کہی جائے کہ دیکھیے مذہبی منافرت ہو یا جو حالات آپ کے سامنے فحاشی بے حیائی کی ہے, جو بھی میڈیا سوشل میڈیا کی وجہ سے پھیلے ہیں, اس پر بھی ہمیں جو نا گفتگو کرنی چاہیے, اویئرنیس دینی چاہیے. آج کل کے زمانے میں حیدرآباد نیوز چینل کی سب سے اچھی جو بات یہ خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ دو جو کیا کہتے ہیں مین پلر ہیں اس چینل کے, زہیب بھائی ہو گئے, عزیر بھائی ہو گئے, ان کے سپورٹ کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ وطن ہے یہ حیدرآباد. بالکل جی ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے وہ صحت سلامتی دے اور آگے اس چینل کو لے کے چلیں. ان کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات, کیونکہ چینل پہ بہت ساری باتیں کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں, ہر بات نہیں کی جا سکتی, بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہمیشہ کہ جی آپ جو سچ ہے, جو حق آپ بولیے چاہے تلخ ہو, لیکن ہم ان کی اس بیک سپورٹ کی وجہ سے بہت کچھ بول بھی دیتے ہیں. وہ بہت سی باتیں اس میں تلخ بھی ہوتی ہیں. آج کل کے معاشرے میں جو بھی بے حیائی ہے یا فحاشی ہے, جو بھی معاملات, ابھی چاند دکھے گا, آپ بازار کو رخ کریں, آپ جا کے حالات دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. ایون کہ مجھے ایک بتانے والے نے یہاں تک بتایا, مارکیٹ کے بندہ, وہ کہہ رہا ہے کہ میں حج پہ گیا تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ عورتوں کا یہ حال تھا وہاں کے, وہاں بھی جا کر وہ آپس میں جو معاملات بن جاتے ہیں اور وہ ستون کے پاس بیٹھے ہیں, قرآن ہاتھ میں, جی اس کو میسج کریں جی فلانے ستون کے پاس میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ آ جاؤ. یعنی وہ ڈیٹنگ پوائنٹ معاذ اللہ خان اللہ کے گھر کو بنایا ہوا ہے. تو آج کے زمانے میں یہ بات بالکل حقیقت ہے. شاید یہ سننے والی کسی میری بہن کو اچھا نہ لگے, لیکن حقیقت ہے کہ معاشرہ خراب کرنے میں آج کے زمانے میں عورتوں کو بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پھر سارے حقوق تحفظات خواتین کی جھولی میں لا کے ڈال دی ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو جائے جی وہ عورت تو مظلوم ہوتی ہے. پھر میڈیا, پھر ٹک ٹاک, اس کے بعد پھر ایک چیز بہت زیادہ معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ ایک چینل چل رہا تھا ہمارے یہاں اور ایک سر عام کا پروگرام ہوتا ہے, میں ڈھکے چھوٹے لفظوں میں کہوں گا, بعض اوقات جب کچھ پروگرامز ایسے آتے ہیں جو میڈیا پہ دکھانے لائق نہیں ہوتے ہیں, وہ چھاپا مار رہے ہوتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے اس کے بہت سے مثبت پہلو ہوں گے, اچھے نتائج بھی ہوں گے, ہم مانتے ہیں. بعض اوقات جب یہ مسائل دکھاتے ہیں لڑکا لڑکی کی کیسز کے, تو اس پر مجھے بڑا اعتراض ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے, وجہ یہ ہوتی ہے جی لڑکا ہے, لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, 3-4 سال کے چلے معاملات, اس کے بعد وہ پھر بدنیتی پہ آ کے ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کر رہا ہے, پھر وہ اپنے دوستوں کو لے آتا ہے. اب یہ پہنچ جاتے سارے ہیرو بن کے چھاپا مارنے کے لیے, جی ہم نے عزت لڑکی کی بچا لی کر لی. میرا سوال یہ کہ جس بندے کو آپ نے پکڑا کہ جی یہ ہراسمنٹ کے معاملات کر رہا تھا دوستوں کے ساتھ مل کے, بے شک اس نے غلط کام کیا, اس کو سزا ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے 3 سال 4 سال وہ جو باہم رضامندی کے معاملات ان کے ساتھ تھے, تو کیا اس پہ حج کرنے اور عمرے کرنے کا ثواب مل رہا تھا؟ اس پہ تو کوئی کلام نہیں کیا گیا. اور پھر آپ لڑکی کو بلر کر دیتے ہیں, اس کو نہیں دکھاتے ہیں, لڑکے کو پورا دکھایا جا رہا ہے. جی لڑکی کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگا, تو لڑکے کے لیے آسان ہوگا, اس کی عزت نہیں ہے, یا اس کی وجہ سے اس کی فیملی کے لیے کتنے مسائل کھڑے ہوں گے, کیا پتا اس کی کوئی بہن ہے جس کی شادی ہونے والی اس کی وجہ سے نہ ہو سکے. تو عزت سب کی ہے, جو غلط کرے اس پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ کہ میڈیا کا ان کا ہر چیز کا پازیٹیو استعمال ہے وہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ علامہ صاحب. ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا, ہمارے جو مالکان جو ہیں چینل کے وہ ہیں عزیر خان, زہیب لطیف نیازی خان, جو کہ سجاتے ہیں ہر سال کرم رمضان. واہ واہ, یہ علی بھائی کو بیٹھے بیٹھے آمد ہوئی ہے, یہ بیٹھے بیٹھے آمد ہوئی ہے, ہم نے پیش کیا. زہیب بھائی ایز اے CEO حیدرآباد نیوز دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ حیدرآباد نیوز کے توسط سے تو میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ حیدرآباد نیوز کو دیکھتے رہیں, شیئر کرتے رہیں, اسے فالو کریں, اور حیدرآباد میں اگر جو لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تو انہیں بھی بتائیں. حیدرآباد کا اپنا چینل ہے اور حیدرآباد کی پازیٹیو چیزوں کو دکھاتا ہے. حیدرآباد کے لیے ہم بڑی محنت کر رہے ہیں, تو آپ حیدرآباد نیوز اور خاص طور پہ حیدرآباد شہر سے پیار کرتے رہیں. حیدرآباد شہر اپنا ہے, حیدرآباد شہر کا جو نیو ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے میں کردار ادا کریں, یہی حیدرآباد کی خاص بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین یہ وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو کچھ نئے مہمانوں سے ملائیں گے. آپ نے کہیں مت جانا, دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. رمضان رمضان کرم ہے رمضان.
रिच पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। रिच पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में। और नाजरीन, ब्रेक से पहले हम लोग कुर्सियों पर थे, ब्रेक के बाद अपने पैरों पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सेट को चेंज करने की वजह यह है कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा मुख्तलिफ लोगों से। वो मुख्तलिफ लोग वो हैदराबाद न्यूज़ की वो टीम है जिन्होंने पूरे रमज़ान 28-29 रोज़ों तक बैक कैमरा काम किया, बैक स्टेज काम करते रहे। आप लोगों ने बराह रास्त ट्रांसमिशन देखी, उसमें जो कंट्रोलिंग थी वो कौन करता था, उसमें जो एडिटिंग थी वो कौन करता था, उसमें कैमरे कौन चला रहा था, उसमें डायरेक्शन कौन दे रहा था, उसमें मेहमानों को लाइनअप कौन कर रहा था। तमाम तो लोगों को आज आपसे मिलवाएंगे अपनी आखिरी ट्रांसमिशन में। और अली भाई, आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी नाज़रीन, आज मौजूद हैं हमारे चैनल के CEO साहब जनाब मोहतरम ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी साहब। जी ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हैदराबाद वालों को, हैदराबाद न्यूज़ देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम है, तो बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए जी जी बिल्कुल, कि आइंदा भी हमें रमज़ानुल मुबारक देखने की नसीब फरमाए। और ईद का भी मौका है, ईद पर अपने इर्द गिर्द के लोगों को याद रखें और हैदराबाद न्यूज़ को देखते रहें। मैं हैदराबाद न्यूज़ की बार बार इसलिए बात करता हूँ कि हैदराबाद न्यूज़ इस वक्त हैदराबाद की जो पॉजिटिव तस्वीर है, हैदराबाद की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। तो हैदराबाद न्यूज़ को देखते रहें। और ख़ास तौर पर मेरे स्टाफ, जो हमारा स्टाफ है, आप लोग हैं, मोहम्मद अली हैं, अनसब हैं, और ये हमारी जो पूरी टीम है, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की। 29 दिन इन्होंने जितनी दिन रात एक कर दिया, इस ट्रांसमिशन को अपना समझा, इसको ऑन किया, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि उज़ैर भाई इस ट्रांसमिशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करें। डायरेक्टर न्यूज़ उज़ैर खान ज़ई साहब। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। और सबसे पहले तो अनसब और मोहम्मद अली, आप दोनों को बेहतरीन पोस्टिंग करने पर मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शाबाश। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह हैदराबाद शहर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आपकी जोड़ी पर, और बड़े अच्छे कमेंट्स और बड़ी अच्छी जो है वो हमें रिस्पांस मिला। और हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद न्यूज़ ने एक बड़ी, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेब ट्रांसमिशन पेश करने में हम कामयाब हैं। और ये वेब ट्रांसमिशन अगर सबसे बड़ी कहलाएगी तो उसमें मेरा या ज़ुहैब का अकेले का क्रेडिट नहीं है, हमारी मेहनत अपनी जगह। लेकिन अगर मैं अपने स्टाफ को याद ना रखूँ, आप दोनों की मेहनत भी है, जाहिर बात है। आप आवाम को जो है वो एक अच्छी कंटेंट से नवाजते हैं, अच्छे सवालात, अपने मेहमानों को सही से ट्रीट करना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद अली ने अपना काम बहुत बखूबी सर अंजाम दिया, जिसके बाद अनसब आपने अपने तौर पे बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया। लेकिन हम 4 लोग भी इसके पीछे नहीं हैं। असल जो इस ट्रांसमिशन की कामयाबी और इसके बड़ा बनने में जो किरदार है वो मेरी टीम का है। मैं चाहूँगा अपने कंट्रोल रूम से कि वो हमारी पूरी टीम का जो है मास्टर व्यू दिखाएँ कैमरा पे, कि ये है पूरी टीम हमारी, ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो कारकुन हैं, ये वो सिपाही हैं कि जिनकी बदौलत ये ट्रांसमिशन, इस साल की ट्रांसमिशन माशाल्लाह से जो है वो एक बड़ी ट्रांसमिशन करार पाई और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। तो ये सब लोग देख पाते हैं, इन सब की मेहनत से होता है और इन सब की बड़ी मेहनत है। तो मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा शाबाश। जैसा कि ज़ुहैब ने कहा कि इन्होंने दिन रात एक किया, ठीक है ना, इन्होंने घरों पे रोज़े खोले अपने, हमारे हुक्म पर यहाँ पर रहे, टाइम से पहले आते थे। अगर मैं 4 बजे आ रहा हूँ तो ये सब लोग 3 बजे मौजूद होते थे और जाके सारा लाइनअप करते थे, सेटअप करते थे। उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद भी, नमाज़ पढ़ने के बाद भी 1 घंटा लग जाता था फारिग होते होते जाने में। उसके बाद फिर ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, दीगर शहर और रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें चलाना, ये वो सारे काम यही टीम करती है। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देख लें, पूरा शहर देख लें कि ये गिनती के लोग हैं, लेकिन ये किसी आर्मी से कम नहीं है, ठीक है। गिनती के लोग हैं आपके सामने, ये पूरी हैदराबाद न्यूज़ की टीम आपके सामने खड़ी है और ये एक ऐसी टीम है जो कि मतलब इतने कम लोगों में इतना बड़ा सेटअप। बिल्कुल, वो कहते हैं कि भले तादाद में कम है मगर मक्तल में आएंगे। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा,
ہمیں انسان کی انسانیت کا باب ماشاءاللہ۔ لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، ہمیں تقدیر کے کوزوں کو ہاتھوں سے بنانا ہے، ہمیں توقیر اعظم کا نیا مجدہ سنانا ہے، اور مورخ جب نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا۔ بالکل، تو جی، ایک بار ضرور۔ پھر میں ان سب کو شاباش دوں گا، اور اپنے حیدرآباد نیوز کے کریڈٹ پہ زہیب کی اور میری جانب سے تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ، کرونا پینٹس، عدیل بھائی کا، گلیمر پینٹس کا، آصف میمن صاحب کا، برج پاور کا، لبیک کوکنگ آئل کا، زینب کوکنگ آئل کا، ای ایف یو لائف انشورنس کا، ٹویٹا پوائنٹ موٹرز کا، اور اس کے علاوہ بھابا گروپ آف کمپنیز، لاسیفا بریڈ، اور دیگر جتنے بھی اسپانسرز، اگر ہمیں کسی کا نام، حاجی محفوظ شیمال ہاؤس کا، ان کا بھی بڑا تعاون رہتا ہے، وہ منتھلی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایکسپینسز دیتے ہیں، اس کے علاوہ رمضان ٹرانسمیشن میں اسپیشل اسپانسر دیتے ہیں، اور دیگر جو چھوٹے بڑے مہمانوں نے، دوستوں نے جو ڈونیشنس ہے اس ٹرانسمیشن کے لیے دیے، کیونکہ بغیر سرمایہ کے اتنی بڑی ٹرانسمیشن کرنا ناممکن ہوتا ہے، ان سب احباب کا، دوستوں کا شکریہ، اور ایک بار پھر تمام علماء کرام کا شکریہ، تمام نعت خواہان کا شکریہ، تمام مہمانوں کا شکریہ جو یہاں پر آئے، انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ہم جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کے بارے میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا میسج لے لیں، پھر ہم اپنی ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں۔ دعا کروا جی دعا کریں۔ سب سے پہلے تو میں زہیب بھائی اور عزیر بھائی آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سب سے بڑی ویب ٹرانسمیشن اس سال بھی ہمارے حیدرآباد نیوز چینل والوں کو دیکھنے کا جو ہے موقع دیا، بہت اسٹرگل کی، بہت زیادہ آپ لوگ ایفرٹ تھے آپ لوگوں کے، تو آپ سب کو، آپ کی تمام پوری ٹیم کو جو ہے بہت مبارکباد کہ ماشاءاللہ بہت زبردست ٹرانسمیشن ہوئی ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے جانے کا موقع ملتا ہے، پڑھنے کا، لوگوں کو سکھانے کا، ہماری بھی سب کا جاری ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ اس نیوز چینل کو دیکھتے رہیں اور لوگوں تک پھیلائیں، اور جو کچھ سیکھا سنا عمل کریں، لوگوں کو بتائیں، حیدرآباد کا پازیٹیو چہرہ آپ لوگ دیکھیں بھی، لوگوں کو بتائیں بھی، ویسے بھی بہت ہی منافرت ہے، آپ محبتیں پھیلانے کا واہ واہ۔ محبتیں پھیلائیں، بس اسی بات پر جو ہے میں اور چاہتا ہوں کہ ساتھ ہمارے موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر حیدر سمرو صاحب۔ جی حیدر بھائی۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں زہیب بھائی اور عزیر بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا، اور بہت کچھ ملا مجھے ان سے سیکھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹیم ممبرس جتنے بھی ہمارے ساتھ ایڈمن آفیسر ساتھ میں مل کے کام کیا، اور بہت اچھا ماحول رہا ہمارا ایک فیملی کی طرح، اور میرے ساتھ ہیں ہمارے ایڈمن آفیسر مزمل اوان صاحب۔ جی مزمل اوان صاحب ہمارے ایڈمن آفیسر ہیں۔ جی مزمل بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سی او صاحب کا، صاحب کا، اور ڈائریکٹر نیوز میں ہمارے عزیر خان بھائی اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اس کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی اور مجھے کچھ کہنے کا بولا، اور میں اپنی ٹیم کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایسے ہی میں اپنے دونوں دوستوں کو کہوں گا کہ ایسے ہی ہم پہ ہاتھ رکھیں، ایسے ہی میں مطلب کہ ایسے ہی ہماری پرورش کریں، ہمیں ایسے آگے بڑھیں۔ جی شاکر بھائی ہمارے چیف کیمرہ مین صاحب جو ہے۔ جی شاکر بھائی۔ بہت بہت شکریہ محمد بھائی آپ کا، اور انصر بھائی آپ کا، اور خاص طور پہ جو ہے ہمارے سی او زہیب مجاہدی صاحب کا، اور ڈائریکٹر زید خان صاحب کا، کہ بہت مزہ آیا، بہت مطلب اچھا لگا ٹرانسمیشن میں، بہت اچھا لگا، پورا مہینے جو ہے کام کرتے رہے، مجھے اچھی عادت ہو گئی، ویسے بھی آپ تو ماشاء اللہ 3 سال سے ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، اردو میں 3 سال سے تعلق، بہت اچھا لگا۔ واہ واہ۔ جی تو ہم نے سنا پکوڑے بہت کھاتے ہیں ویسے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے سی او جو ہے زہیب مجاہدی صاحب، تو اکثر ان سے جو ہے پکوڑے کے اوپر جو ہے جھگڑا ہوتا تھا، وہ میں کھاتا۔ چلو اچھی بات ہے، صحیح کیا بات ہے۔ جی ہاں، ان کے اور ساتھ کون موجود ہیں ہمارے کیمرہ مین بھی ہیں، اس ٹرانسمیشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی رہے، اس کے علاوہ ایڈیٹر بھی ہیں جناب عبدالرحمان صاحب۔ جی سر کیا کہیں گے، کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ اس کے بعد اپنی پوری ٹیم کا ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بیسکلی تو ویسے بھی آفس میں ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب رمضانوں میں یہ ٹرانسمیشن رہی تو بہت مزہ رہا، ایک ریلیشن سا بن گیا تھا، اور ہم لوگ زندگی بھر اس ٹرانسمیشن کو اسپیشلی جو اس دفعہ ہوئی اس کو مس کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے کس طرح کا بیک اسٹیج مزاق بھی کر رہے ہیں، مستی بھی کر رہے ہیں، اور کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور زندگی سیکھنے کا نام ہے، تو ہم بھی سیکھ رہے ہیں، اور آپ حیدرآباد نیوز کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی سپورٹ جس طرح سے ہے اس طرح سے بنی رہے، تاکہ حیدرآباد کو اور اچھے سے اچھی چیز دکھا سکیں۔ جی جی اس کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ایڈیٹر اور ڈیزائنر جناب امان بھٹی صاحب۔
آپ بتائیے گا ایڈیٹنگ کی کتنے کٹ مارنے پڑے, کتنی چیزیں صحیح کرنی پڑی, کیا کیا؟ سب سے پہلے وہ ہم سے بھائی آپ کا شکریہ, علی بھائی آپ کا شکریہ, اور خصوصی طور پہ زہیر بھائی ہمارے CEO آواز نیوز کے اور ڈائریکٹر صاحب اور پوری ٹیم کا شکریہ. بیسکلی یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ نہیں ہو پاتی اگرچہ یہ پوری ٹیم کا ساتھ نہ ہو, اور اس میں بڑی محنت ہے ہم سب لوگوں کی, اور میں تھینک یو کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بنائی اس پروگرام میں بلایا اور اس پروگرام کا ہمیں حصہ لیا ماشاء اللہ. اور ساتھ موجود ہیں ہمارے عباد بھائی جو کہ ہیلپر بھی ہیں, اسسٹنٹ بھی ہیں, جنہوں نے ماشاء اللہ ہمارے کو افطار کے وقت جو ہے گرما گرم بریانی لالا کے کھلائی ہے ماشاء اللہ. جی جناب, وہ الگ بات تھوڑی دیر سے آئے لیکن آیا. جی 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 جناب عباد بھائی کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام جناب. اور اچھا لگا آپس میں ماحول بنا, ایک بیٹھ کے ہم لوگوں نے بات چیت کری, محنت کری, کام کرا. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بھی ان شاء اللہ ہم لوگ ایسی محنت کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین, آج جو ہے وہ ہمارے پاس آخری روزہ ہے, چونکہ عین ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے عید الفطر کا, اور اگر آج نظر نہیں آتا اور اگر کل روزہ ہوتا ہے تو کل ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں کم از کم افطاری کر لیں. ایک دن گھر والوں کے لیے بھی ہمارا ہونا چاہیے, تو کل پھر ہمارے ریسٹ ہے, آپ لوگ جو ہے وہ افطاری کو بھی انجوائے کیجیے گا اور کل کا روزہ بھی رکھیے گا. اور اگر چاند نظر آتا ہے تو حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک بھی. علی بھائی آپ سے پوچھوں گا, عید کی تیاری کر لی ہے؟ جی الحمدللہ میں نے عید کی تیاری بھی کر لی ہے, اور انشاءاللہ ناظرین اب چلتے ہیں الوداع کی جانب. بالکل ٹھیک ہے, الوداع پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ علامہ محمد ارسلان قادری صاحب دعا کرائیں گے. اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, آن قلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع ماہ رمضان. بز میں افطار سجتی تھی کیسی, خوب سحری کی رونق بھی ہوتی, سب ساما ہو گیا سونا سونا, الوداع الوداع رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, جوک در جوک آتے نمازی, ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع سال آئند شاہ حرم تم کرنا تارے پر کرم تم. رمضان رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رب العالمین. مولا کریم حیدرآباد نیوز چینل کی جتنی مینجمنٹ نے حیدرآباد کے شہریوں کے لیے جتنا محبت بھرا اور اسلامی معلومات سے بھرپور یہ محفل یہ بزم اس کا انعقاد کیا، ان کی کوششوں کو قبول فرما. مولا کریم جو مثبت چہرہ حیدرآباد کے لوگوں کو ان لوگوں نے دکھایا، مولا کریم ان کے کاروبار میں، رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرما. اس چینل کو خوب برکت عطا فرما. حاسدین کے حسد سے بچا، شر سے محفوظ فرما. ہمارے روزے، ریاضات، عبادات، مجاہدات نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان زندہ باد.